تو ضرور کیا، لیکن وہ یروشلم کو ان کے قبضے سے آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ نور الدین زنگی دراصل ایک زبردست حکمران کے طور پر امت مسلمہ کے درمیان میں اٹھے، ایک ممبر انہوں نے بنوایا، اور اس امید کے ساتھ بنوایا کہ جس وقت میں شہر بیت المقدس کو فتح کروں گا تو اس وقت اس ممبر کو وہاں پر اپنے ہاتھوں سے نصب کروں گا۔ جذبہ جہاد کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک لمبی اسٹرگل کا آغاز کیا، اور پھر یہی وہ دور تھا جب کہ سرزمین عراق کے شہر تکریت کے اندر اللہ رب العالمین نے سلطان ایوبی کو پیدا کیا۔ سلطان ایوبی 1138 کے اندر پیدا ہوئے، اور پھر ابتداً ان کو دلچسپی جو پیدا ہوئی تھی وہ مذہبی علوم کے اندر زیادہ دلچسپی تھی بجائے فوج کی دلچسپی لینے کے، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے اس زمانے میں پہلی صلیبی جنگ کے بارے میں گفتگویں عام تھیں، اور شہر بیت المقدس کا مسلمانوں کے کنٹرول سے نکلنا اور اس شہر کے اوپر یہودیوں کا دعویٰ، ان عنوانات پر مباحث ہوا کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ان کی دلچسپی بھی بڑھی اور انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اس موضوع کے اوپر خاص طور پر، چونکہ وہ عراقی تھے، کرد زبان جانتے تھے، اور ایک کرد بڑی شخصیت کے طور پر وہ اٹھے تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ عربی فارسی بھی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین کو ان سے ایک زبردست کام لینا تھا، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ہی جب کہ ان کی عمر صرف 31 سال کی عمر تھی، اس عمر میں ان کو مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ ان کے بارے میں جب اس بات کا ڈکلیریشن آیا کہ انہیں مصر کا وزیر بنایا گیا تو اس موقع پر سلطنت کے اندر بغاوت شروع ہوئی، اور ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ کر کے ان کو ختم کر دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن علی بن سفیان نام کے ایک زبردست قسم کے انٹیلیجنس کے کمانڈر تھے جو ان کے بہت بڑے ساتھی تھے، ان کو وقت سے پہلے اس حملے کی اطلاع مل گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اس بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا، قاتلانہ حملے کو ختم کر دیا گیا، ناکام بنا کر الٹا ناجی نام کا وہ فوجی افسر جس نے کوشش کی تھی اس حملے کی، اس کو گرفتار کر کے سزائے موت دے دی گئی۔ لیکن اس کے دوسرے ہی دن 35-40 فوجی آفیسرز نے مل کر بغاوت کی ایک مشترکہ کوشش کی۔ بلیک ریس سے تعلق رکھنے والے مصری افراد تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ بہت سارے امیروں کو اور بہت سارے درباری لوگوں کو ملا لیا تھا، عوام میں سے بھی کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا تھا، اور کوشش کی کہ ایوبی کے خلاف بڑی کارروائی کی جا سکے۔ لیکن ایوبی نے بڑی حکمت کے ساتھ اس بغاوت کو بھی کچل دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بغاوت کے کچلنے کے بعد مصر کی سرزمین پر ان کی گرفت مضبوط ہوئی۔ کچھ عرصہ مزید گزرا، اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آیا جب کہ ان کو وزیر سے مزید پروموشن دے کر وہاں پر مکمل طور پر مصر کی حکمرانی دے دی گئی۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ 1169 میں انہوں نے نور الدین زنگی کے ساتھ مل کر ایک کامیاب حملہ کیا، اور یہ حملہ تھا ڈیمیٹیا کے قریب ایک زبردست قسم کی بازنطینی فوج کے اوپر۔ بازنطینی یعنی وہ عیسائی ہی تھے، ان کے اوپر حملہ کر کے ایوبی اور زنگی کی مشترکہ فوج نے اس بڑی طاقت کو شکست دے دی۔ اور پھر اس کے 2 سال ہی کے بعد نور الدین زنگی نے ایک خط کے ذریعے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بات کی ہدایت دی کہ وہ دوبارہ فاطمی خلافت کے اندر، عباسی خلافت کے اندر شامل ہو جائیں۔ ایوبی اس کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد مزید زنگی نے اس بات کا منصوبہ بنایا کہ دونوں مل کر عیسائی علاقوں کے اوپر حملے جاری رکھیں گے اور اپنی اس مہم کو تیزی کے ساتھ یروشلم کی طرف آگے بڑھائیں گے۔ چنانچہ سپٹمبر 1171 کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی نے روانہ ہوئے تاکہ مونٹریال کے ایک طاقتور قلعے کے اوپر وہ حملہ کریں، لیکن ادھر انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو دوبارہ ان کے پیچھے مصر کی سرزمین میں بغاوت کر دی گئی۔ غداروں کو روکنے کے لیے ان کو پلٹنا پڑا اور نور الدین زنگی کو اکیلے حملے کے لیے آگے جانا پڑا۔
وہاں پہنچ کر انہوں نے اس غداری کا دوبارہ خاتمہ کیا۔ اس دوران میں اس بات کی اطلاع آئی کہ نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ اس زمین کے اوپر یہ دو زبردست قسم کے مجاہدین تھے جن کی زندگی کا مقصد قبلہ اول کی آزادی تھا، اور اس مہم کو ایک زبردست قسم کا صدمہ پہنچا جب اچانک نور الدین زنگی کا اس طریقے سے انتقال ہو گیا۔ اور انہی دنوں کے اندر سلطان ایوبی کے والد بھی گھوڑے پر سواری کے دوران میں ایک موقع پر ایک حادثے کا شکار ہو گئے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دو بڑے زبردست قسم کے حامیوں سے محروم ہونا پڑا، والد کا انتقال اور پھر 1 سال سے کم عرصے کے اندر نور الدین زنگی کا انتقال، یہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمت نہیں ہاری، وہ عزم کے ساتھ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے حمص کو فتح کیا، حلب کے اوپر حملہ کیا اور اپنی مہم کو انہوں نے جاری رکھا۔ سلطان ایوبی کی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ اپنوں سے لڑتے ہوئے گزر گیا۔ غداروں نے اور ان منافقوں نے صلاح الدین ایوبی کی راہوں میں بہت زبردست قسم کی رکاوٹیں کھڑا کی، وقتاً فوقتاً ان کے خلاف سازشیں کی، یہاں تک کہ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد زنگی خاندان کے لوگوں کو بھی صلاح الدین ایوبی کے خلاف کر کے ان کو بھی ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ لیکن ایوبی نے ہمت نہیں ہاری اور 1176 کو پہنچتے پہنچتے انہوں نے نور الدین زنگی کے خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے ان کی مخالفت شروع کی تھی ان کو بھی کچل دیا، اور جب مزید وہ آگے بڑھے تو ان کے اوپر ایک مرتبہ پھر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اتفاق یہ ہوا کہ دوسرے قاتلانہ حملے کی بھی اطلاع انٹیلیجنس چیف کو وقت سے پہلے مل گئی اور پھر ایک مرتبہ وہ بچ گئے۔ تیسری مرتبہ وہ حلب کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو اس موقع پر پھر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس موقع پر انٹیلیجنس چیف کو اس بات کی اطلاع پہلے سے نہیں مل پائی، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت نے ان کو بچا لیا۔ حملہ ہوا اور ان کے اوپر خنجر سے وار کیا گیا، لیکن اتفاق یہ تھا کہ وہ خنجر سیدھے آ کر ان کے امامے پر پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صرف امامے کو کاٹ سکا، ان کے سر تک نہیں پہنچ پایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس تیسرے قاتلانہ حملے میں بھی اللہ کے فضل سے بچ گئے۔ حلب کو وہ آگے بڑھے تو اہل حلب نے صلح کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور اس طریقے سے حلب کا مسئلہ حل ہوا۔ مزید آگے بڑھے تو حشیشین کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا، اور راشد الدین سنان نام کا ایک آدمی تھا جو ان کی قیادت کر رہا تھا اور بہت طاقتور تھا۔ عیسائی چاہتے تھے کہ اس کو اپنا ہمنوا بن کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف کھڑا کر دیا جائے، اور کامیابی ان کو محسوس ہوتی نظر آ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے حالات کی نزاکت دیکھی اور پھر اس کے بعد جس موقع پر راشد الدین سنان کی طرف سے اس بات کا پیشکش آیا کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ایوبی نے صلح کر کے ایک بڑے مسئلے کو مزید حل کر دیا۔ اس مسئلے کے حل کرنے کے بعد وہ مزید آگے بڑھے، اور پھر اس کے بعد اب ان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہونے کا وقت قریب آیا، جب کہ وہ یروشلم کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ 2 شہروں کو انہوں نے درمیان میں فتح کیا، لیکن پھر اس کے بعد ایک بہت طاقتور قسم کا نوجوان عیسائی بادشاہ بالڈون چہرم ان کی راہ کی رکاوٹ بن گیا۔ ایک بڑی فوج لے کر وہ غزہ سے مارچ کرتا ہوا ایوبی کے مقابلے کے لیے آیا، اور صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ایک بڑے حصے کو اس نے زبردست قسم کا نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ایوبی کے سارے محافظ ان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس موقع پر ایوبی کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا گیا اور انہوں نے واپس مصر جا کر پناہ لی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے عزائم کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہاں پر یہ نوجوان بادشاہ بالڈون چہرم رکا نہیں، بلکہ اس نے اپنے حملوں کو جاری رکھا۔ گولان کی پہاڑیوں پر اس نے مستقل حملے شروع کیے، اور پھر اس کے بعد اس نے دریائے اردن پر ایک پل بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ اگر یہ پل بن جائے تو اس کے نتیجے میں
زیادہ آسانی کے ساتھ وہ یروشلم کا تحفظ کر پائیں گے، آسانی کے ساتھ ٹریول کر سکیں گے۔ ایوبی نے اس کو روکنے کی کوشش کی اور 1,00,000 سونے کے سکے دینے کی پیشکش کی، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مجبور ہو کر ایوبی کو پھر اس کے اوپر حملہ کرنا پڑا۔ ایک زبردست قسم کی لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں سلطان ایوبی کو کامیابی ملی، اور اس کے بعد اس طریقے سے اس نوجوان بادشاہ بالڈون چہارم کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور سرحدی قلعہ جس کے اوپر وہ اصلاً حکمرانی کرتا تھا وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اب اس طریقے سے صورتحال یہ ہوئی کہ 1182 کے پہنچنے تک سیریا مکمل طور پر ایوبی کے کنٹرول میں تھا، موصل ان کے کنٹرول میں تھا، حلب میں انہوں نے باقاعدہ ایگریمنٹ کر لیا تھا، حشیشین کے خلاف انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا تھا، اور ایک عیسائی بادشاہ کے ساتھ انہوں نے 4 سال کا جنگ بندی کا بھی ایگریمنٹ کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کے گزرنے والے قافلے پر حملے کرنے سے عیسائی رکنے نہ پائے، اور گزرنے والے مسلمان قافلے محفوظ نہیں تھے، بار بار ان پر حملے ہوتے رہے، ان کو لوٹنے لگے۔ بالآخر ایوبی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب آخری مہم کے لیے ان کو بالآخر چل پڑنا چاہیے۔ چنانچہ ایوبی 1187 میں نکلے 60,000 کی ایک زبردست فوج کو تیار کر کے، اور بالآخر جا کر انہوں نے یروشلم کا گھیراؤ کر لیا۔ وہاں سے عیسائیوں نے زبردست قسم کا دفاع کیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس قلعے کی ایک بڑی دیوار کو گرانے میں ایوبی کو کامیابی مل گئی۔ ایوبی نے اس کے باوجود قلعے میں انٹری نہیں لی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے عیسائیوں کی قوت کو ختم کر دیا جائے اور اس کے بعد قلعے میں داخل ہو، لیکن اچانک اس بات کی اطلاع ملی کہ رینالڈ نام کا ایک بہت طاقتور بادشاہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، وہ 60,000 کا ایک لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ روانہ ہو چکا ہے، اور پھر اس کا ارادہ یہ ہے کہ مدینے پر حملہ کر کے وہاں سے آگے بڑھے، اور پھر اس کے بعد وہ مکے پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایوبی نے اس موقع پر بہتر یہ سمجھا کہ یروشلم کا محاصرہ ختم کر دیا جائے، اور یہاں سے سیدھے انہوں نے ہتین کے راستے کو اپنایا، اور وہاں پر جا کر رینالڈ کو راستے میں روک لیا اور اس کو مدینے کو نہیں پہنچنے دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 3 جولائی 1187 عیسوی کو تاریخ کی ایک بڑی خوفناک جنگ رینالڈ اور ایوبی کے لشکروں کے درمیان 24 گھنٹے یہ جنگ چلی، اور انتہائی طاقتور لشکروں کے درمیان میں ہونے والی یہ زبردست جنگ تھی، جس میں سلطان ایوبی نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنی فوج کو لڑایا۔ وہ میدان حرب و ضرب کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ایک مرحلے پر انہوں نے ایک زبردست قسم کی حکمت عملی اس طریقے سے اختیار کی کہ اپنی فوج کو سیمی سرکل کی شکل میں کھڑا کر دیا، اور درمیان کے حصے کو حکم دیا کہ جب عیسائی تم پر حملہ کریں تم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے جانا۔ دائیں اور بائیں طرف کے لوگ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے، لیکن درمیان کا حصہ اس طریقے سے پیچھے ہٹے گا کہ عیسائی لشکر یہ سمجھے کہ مسلمان میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہوئے ان کا لشکر آگے بڑھا، اور جب ان کا پورا لشکر مسلمانوں کو اپنی دانش میں ڈھکیلتے ڈھکیلتے پیچھے چلا گیا تو اس موقع پر ایوبی نے اپنی پلاننگ کے مطابق دونوں دائیں اور بائیں طرف ٹھہرے ہوئے لشکریوں سے اس بات کا فوراً حکم دیا ان کو کہ وہ پیچھے سے آئیں اور سرکل پورا کر دیں، اور سرکل کو پورا کر کے عیسائی فوج کو انہوں نے اپنے گھیرے میں لے کر ایک دن میں 30,000 عیسائیوں کو جہنم کو پہنچایا۔ 60,000 کے لشکر میں سے 30,000 عیسائی صرف اس ایک حکمت عملی کے نتیجے میں اس میدان میں مارے گئے، اور اس طریقے سے ہتین کے میدان میں رینالڈ کو زبردست قسم کی شکست ہوئی۔ رینالڈ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ گے آف لوزینان بھی تھا، اور مزید 2-3 بادشاہ تھے جو حملے میں اس موقع پر آئے تھے۔ ایک بادشاہ مارا گیا، رینالڈ گرفتار ہوا، اور جب رینالڈ اور پھر اس کے ساتھ گے آف لوزینان اور مزید 1-2 بادشاہ گرفتار ہو کر ایوبی کے سامنے پیش کیے گئے تو ایوبی نے اس میں سے ایک بادشاہ کو پانی پیش کیا۔
پانی کا پیش کرنا اس بات کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ فاتح بادشاہ معافی کا اعلان کر رہا ہے۔ تو اس موقع پر گیوف لوزینان نے آدھی گلاس پانی پی کر آدھی گلاس رینالڈ کو پاس کر دیا، یہ سمجھ کر کہ جس طریقے سے مجھ کو معافی ملی ہے رینالڈ کو بھی معافی ملے گی۔ تو ایوبی نے اس موقع پر بہت سخت آواز میں کہا کہ میں نے گیوف لوزینان کو پانی دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے رینالڈ کو میں نے پانی ہرگز نہیں دیا تھا۔ اور ایوبی نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا، اور اس نے اپنے ٹینٹ کے باہر لے جا کر ایک تلوار کے وار سے اس کی گردن الگ کر دی، اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ختم کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ اللہ کے رسول کی شان میں میری زندگی میں گستاخی ہوئی، اور میں نے جو عزم کیا تھا اللہ نے اپنے فضل سے آج اس کو پورا کرنے کا موقع عطا فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایوبی وہاں سے اس لشکر کو لے کر سیدھے فلسطین کی جانب روانہ ہوئے۔ تو اب کوئی طاقتور عیسائی بادشاہ ان کی راہ کی رکاوٹ نہیں تھا۔ ایوبی وہاں پر پہنچے اور بڑی آسانی کے ساتھ انہوں نے شہر بیت المقدس کو فتح کر لیا 1187 کے اندر۔ گویا 1099 عیسوی میں پوپ اربن کی تقریر کے بعد پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی، اور اس موقع پر یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلی تھی۔ 88 ایئرز کے گیپ کے بعد بالآخر ایوبی نے اس کو فتح کیا۔ نہ صرف یہ کہ فتح کیا بلکہ انہوں نے نور الدین زنگی کا جو منصوبہ تھا اس منصوبے کے مطابق ان کے ہاتھوں تیار کردہ ممبر کو لے جا کر مسجد اقصی میں نصب کیا اور ان کی تمنا کو پورا کر دیا۔ 40 سال تقریباً انہوں نے میدان میں گزارے، نوجوانی سے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ جسم پر بیٹھنے کی جگہ پر ایک پھوڑا تھا۔ اس پھوڑے کی وجہ سے ایوبی کو بیٹھنے میں بڑی تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن کہا کرتے تھے کہ میں جب گھوڑے پر بیٹھتا ہوں تو یہ پھوڑا مجھے تکلیف نہیں دیتا، زمین پر بیٹھتا ہوں تو یہ پھوڑا مجھے تکلیف دیتا۔ روزانہ فجر سے ظہر تک اور عصر سے مغرب تک کا وقت گھوڑے پر گزارا کرتے تھے، کبھی جنگلوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی پہاڑوں کے درمیان میں، کبھی میدان میں نقشے پھیلائے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس نوجوان نے بالآخر شہر بیت المقدس کو دشمنوں کے قبضے سے آزاد کروایا 1187۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ تو نہیں تھا، کمیونیکیشن کے بہت زبردست قسم کے کوئی ذرائع تو نہیں تھے کہ امیڈیٹ اس کی اطلاع دنیا بھر کو پہنچتی۔ کچھ ہفتوں کے بعد یہ اطلاع آہستہ آہستہ پہنچی۔ جیسے ہی یہ اطلاع اس وقت پوپ اربن سوم کے پاس پہنچی تو انفارمیشن کے ملنے کے ساتھ ہی صدمے کے نتیجے میں اسی وقام پر اس کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ یہ پوپ اربن دوم کا جانشین تھا، پوپ اربن سوم، اور اس کو اس بات کی اطلاع ملی کہ سرزمین فلسطین دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلی گئی ہے، تو اس اطلاع کے ساتھ ہی اس کا آن دا اسپاٹ انتقال ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ اطلاع جب جرمنی کو، اٹلی کو، فرانس اور انگلینڈ کو پہنچی تو وہاں پر ایک زبردست قسم کی لہر چلی، اور ایک کے بعد دیگرے وہاں سے فوجیں روانہ شروع ہوئی کہ ہم کسی طریقے سے اس کو دوبارہ واپس حاصل کر لیں۔ اندازہ کیجئے کہ ان چاروں ممالک سے 6 لاکھ فوجی تیار ہو کر نکلے۔ ایوبی کے پاس جملہ فوج 60,000 کی تھی، اس کی 10 گنا قوت کے ساتھ یہ لشکر نکلا دنیا کے 4 ممالک سے، اور پھر لشکر کے آخری حصے کی قیادت کرتے ہوئے ان 4 ممالک کے بادشاہ خود میدان میں آ گئے۔ اس وقت میدان میں آنے والوں میں انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ بھی تھا، اور پھر اس کے علاوہ فرانس کا بادشاہ فلپ آگسٹ بھی تھا، جرمنی کا بادشاہ فریڈرک بھی تھا۔ اس طریقے سے 6 لاکھ کا یہ لشکر دندناتے ہوئے جب سرزمین فلسطین کی طرف آگے بڑھا تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کے پاس کہیں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس طاقتور لشکر کا وہ دفاع کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ایک شہر عکا پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کر لیا، وہاں سے آگے بڑھے، دوسرے شہر پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کر لیا، پھر رسوف پر حملہ کیا، اس پر قبضہ کیا،
ایک کے بعد دیگرے 4 مسلمانوں کے شہروں کو انہوں نے فلسطین کے مملکت فلسطین میں داخل ہونے کے بعد بیت المقدس کو پہنچنے سے پہلے فتح کر لیا، اور پھر اس کے بعد وہ اسقلان کے قلعے کی طرف بڑھے۔ اس وقت ایوبی وہاں پر قیام کیے ہوئے تھے۔ ایوبی کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اسقلان کا دفاع نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ بہت طاقتور لشکر آ رہا تھا۔ انہوں نے عیسائیوں کے آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں اسقلان کے قلعے کو تباہ کر دیا تاکہ ان کو آنے کے بعد وہاں کچھ بھی نہ ملے اور صرف مایوسی ان کے ہاتھوں میں آئے، اور اس کے بعد تیزی سے واپس آ کر انہوں نے شہر بیت المقدس کے دفاع کا ایک جامع منصوبہ تیار کر لیا۔ عیسائی فوج اسقلان کو پہنچی تو وہاں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہاں پر تو کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں، بلکہ قلعہ بھی گرا دیا گیا۔ اب وہاں سے وہ اپنی آخری مہم کے لیے آگے بڑھے شہر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے۔ تو ایوبی چھاپہ مار جنگ کے عادی تھے۔ راتوں کو دشمن کے کسی ایک حصے پر اچانک حملہ کرنا، گوریلا جنگ لڑنا، اور پھر اس کے بعد اس چھوٹے سے دستے کے ذریعے سے دشمن کا بڑا نقصان کرنا اور اس کو فوراً وہاں سے فرار کروا دینا۔ ایک کے بعد دیگرے گوریلا حملے انہوں نے جاری رکھے، اور بڑی حکمت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ 60,000 فوج کے ذریعے سے اپنے سے 10 گنا قوت 6 لاکھ کا انہوں نے دفاع کیا، بلکہ چند دنوں میں انہوں نے 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ کو ختم کر دیا۔ بالآخر انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ نے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس جنگ کو ختم کر دیا جائے۔ تاریخ کی وہ جنگ ہے جو 3rd کروسیڈ یا تیسری صلیبی جنگ کے نام سے جانی جاتی۔ اس تیسری صلیبی جنگ کا بالآخر خاتمہ اس طریقے سے ہوا کہ ایک ایگریمنٹ ہوا مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے درمیان میں، ایوبی اور انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ کے درمیان میں، اور اس ایگریمنٹ کی پہلی دفعہ یہ طے پائی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا۔ دوسری بات یہ طے پائی کہ ارسوف، حیفا، یافا اور عکا جس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا تھا وہ عیسائیوں ہی کے قبضے میں رہیں گے۔ تیسری بات یہ طے پائی کہ اسقلان ایک آزاد علاقہ ہوگا جس کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ طے پائی کہ دنیا بھر سے اگر عیسائی زائرین زیارت کے لیے بیت المقدس کو آنا چاہیں گے تو ان کو آنے کی آزادی رہے گی، ان کو مسلمان نہیں روکیں گے۔ پانچویں بات یہ طے پائی کہ صلیب اعظم مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گے۔ تو اس طریقے سے ان 5 دفعات کے اوپر یہ ایگریمنٹ پورا ہو گیا۔ ایوبی نے بھی اس پر سگنیچر کر دی اور انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ نے بھی اس کے اوپر سگنیچر کر دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایوبی نے عیسائی زائرین کے لیے بیت المقدس شہر کے دروازوں کو کھول دیا۔ جیسے ہی اس بات کی اطلاع عام ہوئی کہ ایوبی نے دروازوں کو کھول دیا، دنیا بھر سے عیسائی زائرین بیت المقدس کو آنے کے لیے امٹ پڑے، اور اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ نے کہا کہ میں اتنے لوگوں کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا، آنے والوں کو بغیر پرمیشن کے انٹری نہ دی جائے۔ لیکن ایوبی نے اس موقع پر بڑی فراخ دلی اور فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انگلینڈ کا بادشاہ رچرڈ ان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا تو نہ کرے، ایوبی ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ دنیا بھر سے آنے والے عیسائیوں کے ساتھ انہوں نے بڑی فیاضی کا معاملہ کیا۔ جو بھی زیارت کے لیے شہر بیت المقدس کو آنا چاہے ان کے قیام کا، طعام کا ایوبی نے اپنے بلبوتے پر انتظام اس طریقے سے کیا کہ دنیا بھر کے عیسائی جہاں ایوبی کو ایک فاتح اور ایک زبردست بہادر کی حیثیت سے جانتے ہیں، وہیں ایک بہت بڑے فیاض حکمران کی حیثیت سے بھی ان کی آئیڈینٹی بنی۔ ایوبی نے اس بات کی کوشش کی کہ جتنے برائیوں کے اڈے تھے ان کو ختم کیا جائے، نیکیوں کو فروغ دیا جائے، عدل و انصاف کو قائم کیا جائے، ظلم و زیادتی پوری مملکت میں کہیں ہونے نہ پائے، اور ایک بہت ہی کامیاب حکمران کے طور پر انہوں نے ایک طویل عرصہ حکمرانی کی۔ بحیثیت امیر مصر 20 سال تقریباً انہوں نے حکمرانی کی، اور 1193 میں یعنی تاریخ کی اس تیسری صلیبی جنگ کے 6 سالوں کے بعد سلطان ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایک مرد مجاہد جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میدان میں گزارا، سیریا میں جنگیں لڑیں، حلب، موصل، مختلف شہروں کو فتح کیا، مختلف مقامات پر جنگیں لڑیں، کبھی ڈیمیٹیا کو زنگی کے ساتھ فتح کیا، کبھی کسی اور مقام پر تھا،
انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 56 ایئرس کی تھی۔ اتنی کم عمری میں اس مرد مجاہد کا انتقال ہوا تو مورخین یہ لکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں افسوس کی وہ کیفیت دنیا نے دیکھی کہ ایسی کیفیت خلفائے راشدین کے انتقال کے بعد کسی کے انتقال کے موقع پر نہیں ہوئی تھی۔ لیکن عالم اسلام کو ایک زبردست قسم کی کامیابی دلا کر یہ مرد مجاہد دنیا سے رخصت ہوا، اور رہتی دنیا تک کے اہل ایمان کو اپنی زندگی سے یہ پیغام دے کر گیا کہ اگر جد و جہد کی جائے اور مستقل جد و جہد کی جائے، اللہ کے بھروسے پر جنگی حکمت عملی کا بھرپور طور پر استعمال کر کے، تدابیر کو پورے طور پر اختیار کر کے، اپنے زبردست قسم کے انٹیلیجنس نظام کو مضبوط رکھ کے، اپنے دفاع کی کامیاب حکمت عملی کو تیار کر کے، تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ 10 گنا فوج کا دفاع کرنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جس طریقے سے آج حماس کا ساتھ دینے کے لیے قریب کے مسلمان حکمران تیار نہیں ہیں، اسی طریقے سے 6 لاکھ کی فوج کے حملے کے موقع پر ایک بھی اطراف کے مسلم حکمران نے ایوبی کو ایک فوجی کی مدد بھی نہیں دی، ایک فوجی بھی ان کو مدد کے لیے نہیں ملا۔ لیکن اس کے باوجود اس مرد مجاہد نے بہت کامیاب طریقے سے بیت المقدس کا دفاع کیا، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف بیت المقدس فتح ہوا بلکہ ایوبی سلطنت کی بنیاد پڑی، اور یہ سلطنت 1 صدی تک دنیا میں قائم رہی، اور اس کے ذریعے سے دنیا کو بہت سارے فائدے، عدل و انصاف کی حکمرانی ملی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، بیت المقدس کو اس وقت یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروائے، اور جو مجاہدین وہاں پر والہانہ فداکاری کے نمونے دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائیں، ان کی مدد و نصرت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے رشاد الدین احمد صاحب حافظ نے بہت ہی عمدہ طریقے سے ہم کو فلسطین فاتح صدر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا، بہت ہی جو ہے دلچسپ واقعہ سنائے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ تمام صدی کا اظہار کرتے ہوئے، اور میں تو بہت یہ ہو گیا، متاثر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی عمر دراز کرے، ان کے علم میں اور ترقی اور برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، ہم کو انہیں بار بار سننے کا موقع عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا، اور آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ایسے محفل کو آپ لوگ آئیے۔ اور اب آج کل تو چھٹیوں کا مہینہ ہے، گرما کی چھٹیاں ہیں، مدارس کالجز وغیرہ بند ہیں، اپنے ساتھ بھائیوں کو، کسی دوستوں کو، کزنس کو، کسی نہ کسی کو لیتے آیا کریے، بہت ایسے مواقع نہیں ملتے۔ ان حضرات کا سننا ہمارے لیے فخر ہے، سمجھے ایک معنی میں، ورنہ بغیر کسی معاوضے کے اتنی محنت سے اپنی تیاری کر کے آتے ہیں۔ الحمدللہ خوش قسمت ہیں جو لوگ سنتے ہیں ان کو، اور ہماری دعا پہ ختم آپ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یا الہ العالمین یا رحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمارے والدین عزیز و قریب رشتہ دار، سارے ہمارے اساتذہ صاحبان، افسران صاحبان، جو سارے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، میرے مولا ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، اور
ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہم سب جو بقیت حیات ہیں توفیق دے، ہدایت دے، سچی توبہ کر لیں، ہم تمام سے توبۃ النصوح کروا لے جو تیرے دربار میں قبول و منظور ہو جائے، بعد اس کے ہدایت دے کے بقیہ زندگی کو حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان تمام کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ بچے جو تعلیم پا رہے ہیں انہیں نافع علم عطا فرما ان کو، اور جو طلباء طالبات جو مسابقتی امتحانات لکھ رہے ہیں میرے مولا ان کو امتیازی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اپنے امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہونے کی توفیق و ہدایت دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ روزگار کی تلاش میں انہیں حلال روزگار سے جوڑ دے، جو ملازمت کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھی ملازمتوں پر لگا دے۔ یا اللہ جو ملازمت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ان کی ملازمت میں کاروبار میں برکت والی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اے اللہ جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے اے میرے رب، جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونا ہے میرے رب ان کی مدد فرما۔ یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا تھا وقت کہ تیرا فضل و کرم نہ ہو میرے مولا، بہتر سے بہتر رشتے فراہم فرما، بختور مبارک رشتے فراہم فرما۔ اے اللہ تمام کے گھر آباد شاداب کر دے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے اسے تو اپنے محض اپنے فضل و کرم اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کے واسطے سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔